बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। तीन अहम तरीन खबरें जी। और वाकई पाकिस्तान में तो वैसे ही मामला कैलकुलेशन का है, जिसमें हम बिल्कुल फेल हो जाते हैं, या परसेप्शन का है, वो हम बना नहीं पा रहे। और यही वजह है कि हम ताकत के नशे में समझते हैं कि हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग कर ली है, लेकिन असूलन और हक तो ये है कि आलमी मंजरनामे पे हम बहुत हद तक तन्हाई का शिकार है। और यही वजह है कि वो तन्हाई की एक वजह हमारे पाकिस्तान के इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जहां हम खैर हमसायों के साथ तो क्या ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने पास ही इतनी को पावर सर्व कर देते हैं कि नतायज क्या निकल रहे हैं। तीन खबरों में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट, जो समझ रहे थे कि शायद मसला कुछ नहीं होगा, बरतानवी जरीदे गार्डियन ने जनाब छापी है खबर। उसने बताया इमरान खान की सजा के बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मामला क्या होने जा रहे हैं। और वो कोई छोटी बात नहीं है। वही कितना बड़ा चैलेंज किया पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को। वो डोनाल्ड ट्रंप जो इमरान खान को अपना दोस्त कहता है, और वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके मशीरों में, जिसके हवारियों में, जिसके क्लोज सर्कल में सब के सब फ्री इमरान खान की कंपेन चलाते हुए नजर आए हैं जी। और जो खबर में भी आपके साथ तफसील में शेयर करने लगा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। और उधर माशाल्लाह हम सजा भी दे दें 14 साल, लेकिन ताकतवर कहते हैं आपने रोना नहीं है। हम सजा दे दें बीवी को 7 साल, ताकतवर कहते हैं नहीं आपने गिला नहीं करना। हम सजा दे दें, लेकिन वो कहते हैं कि आपने कोई आवाज़ बुलंद नहीं करनी, क्योंकि हम एक कदर लॉलीपॉप है बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से। एक बड़ी ज़बरदस्त फरमाइश है ये ताकतवरों की, उसकी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तानियों में से कई पाकिस्तानियों का जो हज है ना, वो खतरे में। वजारत मजहबी अमूर ने अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन जनाब कुछ शरायत आयद कर दी है, वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं ज़रा उस फरमाइश पे आ जाऊँ जो कहा गया कि आपको सजा देनी और आपने रोना भी नहीं और गिला भी नहीं करना। अंसार अब्बासी साहब, मैंने आपको बताया बहुत से लिहाज से, मैंने हमेशा से कहा कि वो पीएचडी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और उनकी लाइन भी यही कि उन्होंने उधर से खबर लेनी है। और चुप रहने को तो बहुत देर तक चुप रहते हैं, लेकिन बोलने को तो फिर काफ़ी देर तक कंसेक्यूटिव उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट या उनका कोई ना कोई कॉलम ज़रूर सामने आता है। लेकिन असल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनको एज अ मैसेंजर इस्तेमाल किया जाता है, उनको एज अ टेस्टर इस्तेमाल किया जाता है, उनको एज अ टीजर इस्तेमाल किया जाता है, उनको एज अ पैगाम रसा इस्तेमाल किया जाता है। मेरी खबर के मुताबिक आज ही अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, और उन्होंने क्या कहा ज़रा सुन लें। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने एक्स पर अपनी ताज़ा तरीन पोस्ट में आला दर्जे की फौजी कमान को हदफ बनाया है, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बाद इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जारी रस्मी मुज़ाकरात और पसे पर्दा बातचीत दोनों को खतरे में डाल दिया है। सर खतरा उस वक्त नहीं हुआ जब 14 साल कैद दे दिए इमरान खान साहब को। जी हाँ, और इतने बड़े बड़े लूप होल्स फैसले के अंदर है जज साहब के, जज नासिर साहब के। उस वक्त खतरा वही हुआ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जो ताज़ा तरीन ट्वीट है ना, जिसमें उन्होंने याया खान 2 का, जिसमें उन्होंने याया खान 2 भी नहीं कहा, जिसमें उन्होंने कहा मैं तमाम पाकिस्तान में कहता हूं कि हम उदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें। इस पे उनको प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब रुकने वाले नहीं है, बावजूद इसके कि फौजी सरबराह और पीटीआई की क्यादत के माबैन मुलाकात के दौरान दिए गए इस मशवरे के बावजूद कि बातचीत की कामयाबी के लिए फौज और इसकी कमान को हदफ नहीं बनाना चाहिए। भाई पिछली पीर को ये मुज़ाकरात हुए, और जुम्मे को आपने सजा दी है, जो बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है। आप टाइमिंग चेक करें, सजा बाद में हुई है, शर्त पहले आयद की गई है ना मजेदार बात। और सुने, उन्होंने कहा इमरान खान ने एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जारहाना पोस्ट की है, और यह पोस्ट आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। एक सीनियर पीटीआई रहनुमा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर इस नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए अफसोस का इजहार किया है। मजीद उन्होंने बोला कि वजीरा केपी के अली अमीन गंडापुर के करीबी जराए ने भी इंकशाफ किया है कि वजीर आला ने इमरान खान से अपनी आखिरी मुलाकात में जो सजा होने के थोड़ी देर बाद हुई थी, इमरान खान से जो गए थे, उस आखिरी मुलाकात में बानी पीटीआई चेयरमैन से दरख्वास्त की है कि आपको सजा हो गई है 14 साल, लेकिन आपने फौज उसकी क्यादत पर हमला करने से ग्रेस करना है, क्योंकि हालिया बैक चैनल डायलॉग के अमल में थोड़ी पेशरफ्त हुई है। मजीद उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये बात की है पीटीआई के कैद रहनुमा इमरान खान साहब से कि जी आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ये सख्त बयान जारी ना करे तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। उन्होंने कहा ऐसी दरख्वास्त इमरान खान साहब को पहले भी कर दी गई है। सर इमरान खान ने सारी दरख्वास्तें पूरी करनी है, सर उसी से फरमाइशी माफ़ी लेनी है।
صرف اسی سے فرمائشی بیوی کو طلاق دلوانی ہے. یار کیا عجیب و غریب کام ہے. یہ تو عام آدمی ریزسٹ کرتا اپنی سزا کے اوپر. یار یہ تو پھر بھی عمران خان ہے. اب اس کو اندر تون دیں, اس کی بیوی کو 7 سال کے لیے اندر کر دیں, اس کو 10 لاکھ جرمانہ, اس کو 5 لاکھ جرمانہ. یار خدا کا واسطہ, اس کے بعد 8-9 پریس کانفرنس ہے, وہ جواب بھی نہ دے کوئی. مجھے بتائیں, وہ جواب بھی نہ دے کوئی. یہ بڑی بات ہے. اور انہوں نے کہا, مزید انہوں نے کہا پارٹی میں اس چیز پر بحث بھی ہو رہی ہے. بہر ان کو پارٹی کا بہت زیادہ درد ہے جی. اور مزید انہوں نے کہا جمعے کو ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا جمعے کو عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد کا جو پیغام تھا نا, ان کے ایکس اکاؤنٹ سے جو پوسٹ ہوا, جس میں انہوں نے کہا کہ قوم سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی اپیل کرتا ہوں. 1971 کی تاریخ پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے. یحییٰ خان نے ملک تباہ کر دیا, اور آج عامر اپنی آمریت و ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے وہی کر رہا ہے. یہاں سے تکلیف ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب کا ماننا یہ ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے, اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا. پی ٹی آئی کے دوسرے درجے کی قیادت کو احساس ہے کہ اگر خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا جارحانہ رویہ جاری رکھا تو یہ بات چیت کے عمل کو نقصان ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی, سزا دی اس کو, کچھ بولنے تو دو یار. اچھا آگے سنیں. عوامی اور بیک چینل دونوں کے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. یعنی جو بیک سامنے ہو رہی ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم سے پی ٹی آئی کے, جو بیک چینل پہ ہو رہی ہے ولی امین گنڈاپور, بیرسٹر گور, ان والی بنا, انہیں کو دونوں کو اس سے خطرہ ہو جائے گا, ہو گیا. اور ہو جھٹکا دیا تھا. اچھا مزید انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بعد عمران خان ایسا کریں گے, لیکن انہوں نے پھر ایسا کر کے دکھایا ہے. انہیں عمران خان صاحب نے, بیرسٹر گور صاحب نے عمران خان صاحب کو پہلے میسج دیا تھا. انہوں نے کہا ماضی میں بھی عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جارحانہ استعمال کے باعث پی ٹی آئی رہنماؤں میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان میں لایا جائے تاکہ بندے اٹھا لیے جائیں. اچھا انہوں نے کہا ایک اور اکاؤنٹ پہ ہمیں پتہ چلا ہے, پی ٹی آئی رہنما کے مطابق انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے کنٹرول کرنے والے لوگ عمران خان کے خیالات کو مبالغہ آمیز بنا دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خیالات کو بہت زیادہ مبالغہ آمیز, کیونکہ عمران خان صاحب اتنا نریٹ تو نہیں کسی کو کریں گے نا. وہ ان کے سوشل میڈیا سے یا عمران خان صاحب کی وکلا کے ذریعے یا صحافیوں کے ذریعے گفتگو سے اس کا کرکس نکال کے وہ بندہ جو بھی ہے جو لکھتا ہے وہ لکھ دیتا ہوگا. انہوں نے کہا ایک پی ٹی آئی رہنما کے مطابق ان اکاؤنٹس کو بیرون ملک سے کنٹرول کرنے والے لوگ عمران خان کے خیالات کو مبالغہ آمیز بنا دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پارٹی اور اس کی قیادت کے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ خان نے کبھی ایسے عناصر کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو سر ریس ہے کہ القادر ٹرسٹ ختم ہے اگر عمران خان کا سوشل میڈیا بند ہے. عدت میں سزا کیس ختم ہے اگر عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا بند ہے. سائفر کیس میں کوئی جان نہیں اگر عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا بند ہے. اسی طرح 9 مئی کے کیسز میں ضمانت تب ہے جب عمران خان کا یعنی عدل قانون کچھ نہیں ہے, فرمائشوں پہ تمام چیزیں ہیں, جو مجھے اس سے اندازہ ہوا. دوسرا جی, میں ذرا گارڈین کی سٹوری بعد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اس سے پہلے ذرا میں وہ بتا دوں کہ نجی حج اسکیم کے تحت پرکشش حج پیکج والے خبردار ہو جائیں جی. حج 2025 کے تحت نجی اسکیم کے تحت جانے والے عازمین سے متعلق حکومت نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے. 30 لاکھ روپے سے زائد کا حج پیکج لینے والے عازمین کا حج ایف بی آر اور سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط ہوگا. یعنی ایک تو آج یہ حج کرے گا, اب دیکھ 2-3 مہینے بعد حج ہے, ایک تو حاجی حج کرے گا اور اس حج کے سے پہلے اس کو ٹیکس ریٹرنز بھی جمع کرانی ہے, اس کا پورا آڈٹ ہوگا کہ اس نے پیسے کہاں سے لے کے آیا جی. اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ 30 لاکھ روپے سے زائد کا پرائیویٹ پیکج لینے والے عازمین کے نام ایف بی آر کو بھجوائے جائیں گے, اور باہری نجی حج پیکج لینے والوں کے نام کلیئرنس کے لیے سیکیورٹی اور ایجنسیز کو بھجوائے جائیں گے. لو جی, حاجیوں کو بھی ایجنسی چیک کرے گی. ایف بی آر متعلقہ عازمین کے اثاثوں اور ٹیکس کی چھان بین کرے گا, اور متعلقہ عازمین حج کی اسکروٹنی بھی کریں گے. اس کے علاوہ سیکیورٹی ایجنسی سے کلیئرنس کے بعد 30 لاکھ سے زائد پیکج والے عازمین کو حج کی اجازت دی جائے گی. تو سر کلیئرنس کے لیے آپ لوگ تیار رہیں. یہ وزارت جو حج ہے یا مذہبی امور ہے ان کی طرف سے جاری ہوا جی. جنہوں نے مہنگا حج کرنا ہے نا, وہ بھی کلیئرنس ہے, ان کو سیکیورٹی کلیئرنس پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے لینی پڑے گی, سیکیورٹی ایجنسی سے ان کو لینی پڑے گی. اب آؤں اس گارڈین کی خبر کے اوپر جی. گارڈین کی خبر ہے, اس میں وہ جو اس سزا کے بعد سمجھ آ رہا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی کسی قسم کا کوئی تلاطم نہیں آئے گا. سر امریکہ سے متعلق ہے جی. برطانوی اخبار گارڈین نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت سے سزا سنانے کے بعد پاکستان کے ٹرمپ انتظامی تصادم کا امکان بڑھ گیا ہے.
یہ گارڈین لکھ رہا ہے کہ پاکستان کا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تصادم کا امکان بڑھ گیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ملنے والی سزا نے ٹرمپ انتظامیہ کے ان سینئر شخصیات کے ساتھ حکومت پاکستان کے تصادم کا آغاز کر دیا ہے جو ان کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ عمران خان کے خلاف انہوں نے بولا عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے دیا گیا ہے، اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عمران خان کے اتحادی رچرڈ گرنیل اور میٹ گیٹس ان کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ رچرڈ گرنیل خصوصی مشنز کے لیے ٹرمپ کے ایلچی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ میٹ گینز منتخب کردہ اٹارنی جنرل کے عہدے کے طور پر نامزد ہونے کے بعد یہ عہدہ چھوڑ بھی چکے ہیں۔ اخبار گارڈین کے مطابق ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے، جس سے وہ جولائی 2019 میں واشنگٹن میں ملے اور دونوں کی ملاقات 2020 میں ڈیووس میں دوبارہ ہوئی، جہاں ٹرمپ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو بہت اچھا دوست کہا، لیکن عمران خان نے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ تو سارے یہ معاملے کو سزا کو امریکہ میں بہت زیادہ سیریس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے متعلق گارڈین کہہ رہا ہے کہ بہت سیریس لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود عمران خان صاحب کو دوست کہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں، جو مشیر ہے، جو نامزد اٹارنی جنرل ہے، جنہوں نے خود اس عہدے کو لینے سے انکار کیا، یہ اتنے کلوزسٹ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی سزا کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ادھر فرمائش ہے کہ سزا بھی دینی ہے، ٹویٹ نہیں کرنا، ایسے تھوڑی چلتا سر۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔